بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين أما بعد قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الناس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الناس کے مختلف فضائل ہیں، اور سب سے پہلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے معوذتین یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق صبح شام تین بار پڑھی، اس کو اللہ تعالیٰ ہر شر کی شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے پہلی جو آیت ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیو برب الناس، اعوذ اعاذ یعوذ، اس کا کیا مطلب ہے؟ پناہ مانگنا، کہ یا اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں اور میں تجھ سے یہ دعا اور یہ طلب کرتا ہوں کہ تو مجھ کو شیطان کی شر سے پناہ دے دے۔ یہ ایک انداز میں پناہ مانگنے کا مطلب ہے۔ اور جیسے کہ ایک اور حدیث میں کہ لا ملجا ولا مرجع منک الا الیک، تجھ سے بھاگ کے تیری طرف لوٹ کے آتا ہوں۔ یہ بھی ایک پناہ کا، یعنی اللہ میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری رحمت کے آغوش میں آ جاتا ہوں۔ پھر ملک الناس، ایک ہے مالک الناس، ٹھیک ہے نا، مختلف روایات ہیں جس کو بولتے ہیں قراءات۔ ملک اور مالک میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء نے اس میں تفریق کی ہے۔ مالک کا مطلب ہے کہ بادشاہت کو ملک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بادشاہت سے اعلیٰ درجے کی بات، یعنی بادشاہ کے پاس تو کچھ چیزیں ہیں جو اس کے ہاتھ میں نہیں، لیکن اللہ وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں سب کچھ، ہی کین کنٹرول دا کنگز، ٹھیک ہے نا۔ اور ملک الناس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگوں کو پالنے والا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، بعض احادیث میں، کہ اللہ کو جیسے بولتے ہیں نا پالنہار، پالنے والا۔ یہ جو رزق کا کوئی کانسیپٹ ہے، یہ اسی میں سے ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو رزق بھی دیتا ہے اور تدبیر کا کیا مطلب؟ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا۔ اچھا، یہ اللہ کون ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہ الناس۔ الہ الناس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کا خدا، لوگوں کا اللہ، لوگوں کو بنانے والا۔ الہ یعلہ الہن فہو مألوہ، یعنی جو عبادت کے لائق ہے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور معبود عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی بولتے ہیں there is no God but Allah، there is no God deserving but Allah، اس سے فرق پڑتا ہے۔ اور من شر الوسواس الخناس، میں خناس کس کو بولتے ہیں؟ خناس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ میں اس کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، پناہ جب انسان مانگتا ہے نا، کوئی ایسی چیز سے، چھوٹی موٹی چیز، بڑی چیز سے مانگتا ہے۔ اور ہم لوگوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ الشیطان الرجیم، جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جیسے کہ بعض احادیث میں ہے کہ جب آذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، وَلَهُ غُرَاتٌ، اس کی ہوا نکل جاتی ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا ذکر تک کرنے سے منع کیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا
کہ ایک صحابی چل رہے تھے کہ وہ اپنی سواری سے گر پڑے، تو انہوں نے شیطان کو برا بلا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا، بولا لا تذکر الشیطان فإنک ان ذکرتہ کبر مثل الجبل. جب تم شیطان کو اس وقت جب تمہارے پر مصیبت آتی ہے اس کو تم لعن طعن بھی کر رہے ہو، نیگیٹیولی مینشن کر رہے ہو، پھر بھی وہ اس کے لیے بڑی بات ہے، وہ بہت اتنا بڑا ہو جاتا ہے پہاڑ کی طرح. اور جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو صغر کالذباب، وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ مچھر کے برابر. کیوں؟ جب مطلب شیطان جو ہے وہ قابل التفات بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے وہ ہمارا دشمن، اس کی چالوں سے بچنا چاہیے. اور اس کا سب سے بڑا چال کیا ہے؟ وسوسے. ابھی آپ دیکھیں نا، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کتنے وسوسے آتے نہیں آتے. نماز میں انسان نے ایک الگ دنیا بنا لی. بزنس میں وہ پیرس جا رہا ہے، فرانس، یو کے، یو ایس اے ہے نہیں. اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حالت میں انسان کو استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویدفل علی یسارہ ثلاثا، 3 مرتبہ اپنے بائیں ہاتھ پہ. اب وہ ایک بندے نے یہ حدیث سنی، وہ بیچارے مطلب بائیں ہاتھ پہ 2-3 بندے ہیں ان کو تھوک دی. یہ مقصد نہیں ہے یار، یہ غلط مس انڈرسٹینڈنگ. اس کا مطلب میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان، بس دیٹس اٹ. ڈونٹ میک اٹ بگ میزائل. ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ لٹرلی احادیث کو لیتے، اس کے انڈرسٹینڈنگ کو نہیں لیتے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو وسوسہ پیدا کب ہوتا ہے؟ جب وہ وضو کر رہے ہیں. وسوسے کے کچھ اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے الوسوسہ القہریہ. یہ سائیکولوجی میں پڑھا جاتا ہے کہ ایسا وسوسہ جو آپ کو مقہور کر دے، آپ کو مجبور کر دے کہ آپ وہ کریں. میرے پاس ایک طرح کے 1-2 کیسز آئے تھے، وہ بیچارے وضو کرنے جاتے ہیں، ایک وضو کے لیے ان کو گھنٹہ لگ جاتا ہے، بار بار وضو کرتے ہیں. یعنی ایک بار پھر وضو ختم ہو، وہ یار لگتا ہے میں نے ہاتھ نہیں دھویا، وہ پھر وضو کرتے. لگتا ہے میرے پاؤں پہ اتنا سا پانی نہیں لگا، وہ پھر. اب اس مسئلے کے لیے علماء نے کیا فقہی حکم لگایا یہ سنیں آپ. علماء بولتے ہیں اس حالت میں اگر اس کو وسوسہ قہریہ ہو تو وہ اس وسوسے کی طرف التفات ہی نہ کرے. یعنی اس کو پتہ ہے میں نے وضو کر لی، ختم. اب شیطان اس کو بولے اس کے جسم میں کہہ رہا میں نے وضو نہیں کیا. اس حالت میں علماء کہتے ہیں اگر وہ وضو کے بغیر بھی نماز پڑھ لے اللہ معاف کر دے، کیونکہ وہ ایسی بیماری میں پھنس چکا ہے کہ وہ پھر پھنس جائے گا، ختم ہو. اور جب ایک انسان ایک بار وسوسہ سنتا ہے نا، دروازہ کھل جاتا. یہ بیبی سٹیپس ہوتے ہیں شیطان کے. فرسٹ وسوسہ اسمال وسوسہ، دین سیکنڈ وسوسہ تھوڑا بڑا، پھر اس طرح کر کر کے آخر میں نعوذ باللہ. جیسے کہ حتیٰ کہ صحابہ آپ سوچیں نا، صحابہ بولتے تھے ہمارے ذہنوں میں سوالات آتے حتیٰ کہ من خلق ھذا من خلق ربک. یعنی ہمارے ذہن میں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم اعوذ باللہ پڑھو، اور وذالک هو الایمان، یہ ایمان کی نشانی ہے. جب دل میں ایمان ہے تو سوال ہے نا، ورنہ تو نہیں آئے. اچھا یہ اس وقت ہے کیونکہ بعض لوگ بولتے کہ یار یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے. ہاں اگر ایک بندے کے پاس بہت زیادہ ڈاؤٹس ہیں ایتھیزم کے وجہ سے، آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ جو یہ نیو ایتھیزم کے مسائل آج کل، تو کسی بچے کے ذہن میں اس طرح کے سوالات ہو تو وہ کلیئر کرنے چاہیے. لیکن ایک ہے جو پکا ماشاءاللہ مسلمان ہے، مومن ہے، وہ بس ایسے ہر وقت اس کو شوق لگا ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے اور زیادہ ان چیزوں میں نہ پڑے. اس کے بعد الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. اسی طرح ایک تو یہ شیطان کا کام ہو گیا، اسی طرح آج کل کچھ ایسے جو شیاطین الانس، انسانوں کے شیطان. انسانوں کے شیطان کون ہیں؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمام ہے نا، چغل خور، وہ ایک انداز میں جادوگر ہے. یہ شیاطین الانس ہے. آپ کے دل میں تو وسوسہ نہیں ہے، لیکن یہ بندہ ہے آپ کے پاس، لڑوائے گا 2 دوستوں کو، 2 بھائیوں کو، میاں بیوی کو لڑوائے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے لن يدخل الجنت النمام، جو چغل خوری کرنے والا بندہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جسٹ امیجن. اور اسی طرح شیاطین الانس میں سے ایک اور شیطان کون ہے؟
جو لوگوں کو برائی کی طرف بہکاتا ہے. ایک بندہ ہے مثلا یہ ماشاءاللہ ہمارے نورانی جو اسٹوڈنٹ ہے ہاں وہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کے دوست آگے بولتے چلو یار آج تھوڑا ایک سگریٹ کا کش لگا لو, ہاں یہ بولتے آج ادھر ایک پارٹی ہے, وہ نہیں جانا چاہ رہا, یار میں نہیں جانا, پکڑ کے لے گئے. یہ شیاطین الانس ہے, ان سے ایسے دور بھاگو جیسے آپ شیطان سے بھاگتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. اس کا کیا مطلب ہے؟ من الجنة والناس کا یہ مطلب ہے جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو شیاطین الانس ہیں ان کے بھی مختلف اقسام ہیں, یہ ایک قسم کے نہیں, عفواً شیطان جو ہے وہ مختلف اقسام کے ہیں. ٹھیک ہے نا, بعض بولتے ہیں اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ کیا شیطان ابو الجن ہے یا نہیں, کیا شیطان جنوں کا باپ ہے جیسے ہم لوگ کا کون ہے بابا آدم ہے نا, آدم علیہ السلام. تو بعض روایات یا آثار میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ جنوں کا باپ ہے یا ان کا جو سب سے بڑا سردار ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں, اس میں ہمارے پاس کوئی اوتھینٹکسٹی یا اوتھینٹک احادیث موجود نہیں, اس میں تھوڑا ڈیٹیل ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں جن بھی نا ایک قسم کے شیاطین ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو جن بھی ہیں مختلف اقسام ہیں. ٹھیک ہے نا, جن میں بھی ایسے ہیں جو انسان کو اکساتے ہیں, کچھ ایسے جو انسان کو حقیقتاً تکلیف دیتے ہیں. اب میرا ایک دوست ہے وہ جن کا انکار کرتا ہے. کیوں؟ بیکاز میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو. اب جو ایسے لوگ ہیں نا وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ جن کو جن دیکھنے کے لیے یا ان کو ایسے غلط عمل کرتے ہیں. اب وہ بچے نے جا کے نا کسی جادوگر سے اعمال پوچھے اور اس نے گھر میں وہ عمل کیا تو اس بیچارے کے اوپر جن چڑھ گیا. ابھی تک وہ پھنسا ہوا ہے, 7-8 سال ہو گئے, ابھی اس کے اوپر دم شم چل رہا ہے. چیلنج کرتا ہے نا. آپ بھی بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو جن کے اثرات یا جن کے اس نے جو فزیکل اس کو دیکھنا نہیں لیکن ان کے جو حرکات ہیں. مثلا میں آپ کو اپنے ایک قصہ بتاتا ہوں, یہ میرے ساتھ ہوا ہے, یہ نہیں کہ میں آپ بولے یار کسی اور کا بتا رہے ہوں, نہیں. ہمارے یہ علاقہ ہے بلتستان, اسکردو بلتستان, اس سے آگے ایک جامعہ دارالعلوم, اس میں تھا سردیوں میں تقریباً -25 ادھر ہوتا ہے سردیوں میں. حفظ کا شعبہ تھا, اس میں حفظ کرا تھا. تو ہمارے لیے نا یعنی کھانے پینے کے لیے وہ کٹوری دیتے ہیں, تو وہ ہم نے الماری میں رکھ کے بند کیا تھا اور ہر کٹوری کو ہر کسی کا نام لکھا ہوتا ہے. آپ کو یقین نہیں ہوگا, سردی ہے, ہم نے کھڑکیاں بند کی ہوئی ہیں, سب کچھ کمبل پہنا ہوا, اور ادھر ایک سسٹم ہوتا ہے یہ گرم کرنے کے لیے, بخاری بولتے ہیں اس کو, لوہے کا ہوتا ہے, وہ لکڑی ڈالتے ہیں, برادہ ڈالتے ہیں. میں اس برادے کے پاس سویا ہوا تھا, وہ بند ہوا, ٹھیک ہے نا, آگ ہم نے بجھا دی, کوئی آواز نہیں. 3 دن تک یہ مسلسل ہوا ہے. ٹھیک 2 بجے یا 3 بجے اس برادہ یا اس بخاری کے اندر سے آواز آتی, بپ 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 بپ, ایسے جیسے اندر کوئی ہوا پھونک رہا ہے. تو میں بہت ڈر گیا, میں نے چیختے ہوئے اللہ آیت الکرسی پڑھی, قل تینوں پڑھی, صورتیں ختم ہو گئی تو میں ان نعتیں نقل کوثر پڑھنا شروع کیا. ٹھیک ہے, ڈر گیا. آخر اس وقت میری عمر کوئی تقریباً 13-14 سال. پھر میں اٹھ کے گیا کھڑکی کے پاس, ادھر سے بھاگ گیا. کھڑکی بند ہے, آپ کو یقین نہیں ہوگا, کھڑکی کے اس سائڈ سے پانی پھینکا گیا. اور میرے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا تھا, حافظ قرآن ہے, حافظ شریف کر کے, عبداللہ شریف. میں نے اس کو بولا تمہیں احساس ہو تمہارے اوپر پانی کے جھٹکے ہیں, پانی کا جو یعنی قطرے. میں سوچا تھا صرف مجھے کوئی کیا بولتے ہیں وہم ہو رہا. اس نے بولا نہیں میں نے احساس کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو میرے جو کٹورا ہے نا جو الماری میں بند ہے وہ نکال کے میرے اوپر مارا گیا. اب آپ سوچیں, یہ ہوا, اس بندے نے مجھے پم شم لگایا, موٹیویٹ کیا, کیا بولتا اٹھ جاؤ تم, یہ ڈنڈا لیو, بولو مرد کے بچے اور لڑائی گا. اب میں بچہ تھا, مجھے کیا پتا, میں کھڑا ہو گیا, یہ وہ ڈنڈا میں نے ہلایا, مجھے تھوڑا جوش آ گیا, اس نے بڑا پم شم لگایا تھا. پھر آخر میں تقریباً 1-2 گھنٹے بعد خاموشی ہوئی. اس طرح 3 دن پھر میں وہ مدرسہ چھوڑ کے بھاگ گیا, قسم سے. یہ میرا واقعہ ہے. ہاں اس طرح کے باقاعدہ. اور بالکل. تو اس وجہ سے نا یہ جن کو نہیں ماننا, یہ آج کل کے ماڈرنسٹ لوگوں کے نا مسائل ہیں.
تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور چیلنج نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو، کیونکہ کبھی کبھی نا ینقلب السحر علی الساحر، جادو کرنے والے کے اوپر، جادوگر کے اوپر اپنا جادو چل جاتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور بات جو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں ہمزاد، بعض لوگ ہمزاد کے لیکن قرین بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمزاد کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ہم جیسا، مطلب ہم جیسا. قرین بھی یہی ہے کہ ایک ایسا جن ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے بھائی صاحب، اس کی ڈیوٹی ہے 24/7 وسوسہ ڈالو. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کبھی اندر ہے نا آپ کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، جنگ، World War 3، سچ میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے اندر چلتے رہیں گے نا، مسئلہ ہو. لیکن اندر آپ ایک بار جنگ ختم کر دیں، وہ کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے قرب، اللہ کے قرب سے نا یہ وسوسے کم ہوتے، ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. اور جیسے کہ اور یہ بھی یاد رکھے کہ شیطان کا کیا کام ہے؟ تزیین العمل، بیوٹیفائنگ دا ڈرٹ، گندے چیزوں کو خوبصورتی سے پیش کرنا، یہ اس کا کام ہے. اور وہ آپ کے لیے مختلف عذر نکالے گا، مختلف، وہ آپ کے لیے فقیر بن جائے گا، شیطان فقیر بن جائے گا. جسٹ امیجن، ہی ول سے ٹو یو، اس امام نے یہ کہا تھا، اس امام، ابھی وہ آج کل کچھ بچے ہیں نا بولتے ہیں میوزک حلال ہے. ہو سیڈ دس؟ ابن حزم نے کہا تھا. اوئے ہوئے ہوئے، کس نے بتایا؟ وہ کسی شیطان نے اس کو بتایا. ابن حزم نے کہا تھا، لیکن اس نے کیا کہا تھا، کس کانٹیکسٹ میں کہا تھا، اور اس کے لفظ کے کیا معنی، تم بتاؤ. اب یہ جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں عرب جب غنا بولتے ہیں اس کا مطلب ہے گانا، نہیں، یہ غلط مفہوم ہے. دیکھیں عربی زبان ہے نا باقاعدہ ایک ہسٹری رکھتی ہے، اور اس کی پورا ایک اسلوب العرب جس کو بولتے ہیں. ابن حزم خود نے گانے سے منع کیا ہے. ان کی دوسری کتاب ہے طوق الحمامہ، اس میں وہ کہتے ہیں کسی عورت کے گانے کو سننا حرام ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایسی عورت سے اشعار سننا حرام ہے. غنا کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو مشاعرے ہوتے ہیں، اشعار پڑھے جاتے ہیں، ہے نا، یا مثلا کوئی شعر لکھتا ہے، شعر بولتے، تو اس زمانے میں اس کو غنا کہا جاتا ہے یا حدا کہا جاتا ہے. مثلا اس کو گنگنانا وداؤٹ اینی، کیا بولتے ہیں، انسٹرومنٹس، وداؤٹ اینی معازف، وداؤٹ اینی آلات. اس کو آپ ادھر سے کاپی کر دی، ادھر پیسٹ کر دی، وہ تو فکس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے بھی، ابن الجوزی کی کتاب ہے، عمر بھائی ضرور پڑھیے گا، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں بھی. اس میں وہ کیا بتاتا ہے کہ شیطان کے کیا چال ہے. آپ کو یقین نہیں ہوگا، 300-400 صفحے کی کتاب ہے، پوری چال ہی چال. آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ، میں تو کبھی کبھی سوچا یار یہ ابن الجوزی کو سارا کیسے پتہ چل گیا، کہیں شیطان کا استاد تو یہ نہیں تھا. یہ ذہن میں آتا ہے لیکن یہ بات درست تو نہیں ہے، لیکن وہ پڑھ کے یہ تاثر ملتا ہے. اسی لیے کیا کہتے ہیں، عرفت الشر لا للشر ولکن، یعنی میں نے شر کو پہچانا، اس کو پڑھا کس لیے، تاکہ میں بچ سکوں. اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے، کل کو آپ تھوڑا سا بھی بیبی اسٹیپ والا اگر آپ کو پتہ چلے گا وہ یہ تو میں نے ادھر پڑھا تھا یار، یہ تو شیطان کی چال ہے، یو ول اسٹاپ دیئر، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان عملی چیزوں کو بھی اپنائیں، ناٹ جسٹ یعنی سیکنگ نالج وداؤٹ عمل، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی قرین تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اسلم، وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی غلط باتیں یا اس طرح کے اوپر نہیں اکساتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہے کہ جیسے کہ بعض ایک اور حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث ہے میرے خیال میں، جس میں بولتے ہیں کہ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، جن میں سے نہیں تھا. بعض روایت میں نہیں، جن میں سے، مطلب تھوڑا سا اختلاف ہے اس میں. المہم اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں شبہات جو وسوسے والی جگہوں پہ بھی نہیں جانا چاہیے، یا جدھر سے آپ کے اوپر نظریں غلط سمجھی جانے لگے. مثلا آپ کے دوستوں کی پارٹی ہے جدھر آپ کو پتہ ہے ادھر مرد و زن ہے،
جدھر آپ کو پتہ ہے کہ مرد و زن ہے، اختلاط ہے، کو ہاں سب آئے ہوئے اور ادھر نعوذ باللہ کچھ بھی ہو سکتا، ادھر آپ مت جائیں، چاہے آپ سوچیں کہ یار ادھر جا کے میں انشاءاللہ ان سے بچوں گا، نہیں. کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھو یہ ادھر گیا. ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اعتکاف میں تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئی، ام المومنین زوجۃ الرسول. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. پھر جب جانے لگی تو ان کو جیسے ہم بولتے ہیں نا سی آف، یعنی ان کو مع السلامہ کرنے کے لیے لے گئے. تو دو صحابہ یا دو اشخاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے ساتھ دیکھا. اس وقت حجاب نازل ہو گیا تو انہوں نے ایک تعجبانہ نظر سے دیکھا اور جانے لگے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلا انہا صفیہ، رک جاؤ یہ صفیہ ہے. تو ان صحابہ یا رسول اللہ ہم کیسے آپ کے اوپر اس طرح نعوذ باللہ شک کریں، ہم تو یہ کریں نہیں. بولتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ بولتے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، یعنی شیطان انسانوں کے جو خون کے رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان دوڑتا ہے. اس کو بس ایک گیپ اور ایک چانس چاہیے کہ وہ ڈاؤٹ پیدا کرے، کہ وہ وسوسہ ڈالے. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی کسی ایسے جگہوں پر نہ جائیں جدھر وسوسے پیدا ہو. اچھا دوسری بات یہ کہ بعض اشخاص نے یہ پوچھا تھا کہ کیا اگر میرے دل میں کوئی غلط وسوسہ ہو کیا وہ بھی لکھا جا رہا ہے؟ نہیں. ہاں لیکن یہ کہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ایک اور یعنی آیت میں ہے کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے نفس میں کیا چل رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے. لیکن وہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اس وسوسے پہ نہیں ہوگی. کس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ اب آپ ذرا سوچیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر ایک بندہ نیکی کرنے کی نیت کرتا ہے اور کرنے جاتا ہے لیکن کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کو اس نیت پر ثواب ملے گا جیسے اس نے عمل کیا. لیکن اگر برائی کا کرتا ہے اس پہ نہیں ہے. جسٹ امیجن برائی کی نیت کرتا ہے لیکن نہیں کر سکتا، برائی کی نیت کرتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو گناہ نہیں ہے. لیکن نیت اچھائی کی کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ثواب ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نفس میں بھی شر کا ایلیمنٹ موجود ہے، ہم بھی شر کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے عرب لوگ کہتے تھے کل ممنوع مرغوب، جو چیز منع کی جاتی ہے نا اس میں ایک سسپینس ہوتا ہے، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں سمجھتا، میری نفس بھی برائی کی طرف جا سکتی ہے. اسی لیے نفس 3 قسم کے ہیں، النفس المطمئنہ، النفس اللوامہ، النفس الامارہ. ٹھیک ہے، یہ قرآنی آیات سے باقاعدہ. ہاں النفس المطمئنہ کون سی نفس ہے؟ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس المطمئنہ کون سی ہے؟ جس میں ایک سکون ہے، ایک راحت ہے، ایک اطمینان ہے. کبھی آپ ایسے اولیاء اللہ، ایسے بزرگوں کو دیکھتے ہوں گے جن کی شکلوں پہ کوئی بے قراری بے چینی نہیں، ان کی ایک عجیب سی پیس نظر آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. اور وہ برائی کی طرف یہ نہیں کہ کھینچتے نہیں ہیں، کھینچتے ہیں لیکن اپنے آپ کو روکتے ہیں. اور دوسرا جو نفس ہے النفس اللوامہ. نفس اللوامہ کون ہے؟ وہ نفس جو آپ کو ملامت کرتی ہے، آپ کی ضمیر آپ کو کوستی ہے. یعنی آپ جب کوئی برا عمل کرتے ہو آپ کا ضمیر بولتے ہے یار سیف اللہ یہ تم نے کیا کر دیا، اللہ کا خوف کرو. آپ کوئی اور مثلا میں ابھی ادھر تقریر کر کے جاتا ہوں اور وہی چیز جس چیز سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں وہ کرتا ہوں تو میرا نفس کیا بولتا ہے؟ نفس اللوامہ، او سیف اللہ تم نے ادھر ابھی اس بارے میں تم تقریر کر کے آئے تھے اور تم خود کر رہے ہو، کچھ تو شرم کرو. یہ ہے النفس اللوامہ جو آپ کے اوپر ملامت کرتی ہے، آپ کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتی ہے. یہ نہیں کہ آپ برائی سے رک جاتے ہو لیکن آپ کا ضمیر زندہ رہنے کی یہ علامت ہے. اور نفس الامارہ بالسوء کیا ہے؟ نفس الامارہ بالسوء یہ ہے کہ آپ کا جو نفس ہے نا وہ برائی کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ 3 نفوس ہیں. اور ایک اور ہے الاتکال علی النفس, اپنے نفس کو بہت بڑا مان لینا. مثلا آج کل یہ جو آپ کو پتا نا, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر سیلف ہیلپ بک میں کیا کہتے ہیں, یو کین ڈو اٹ, نتھنگ از امپاسبل فار یو, اف یو وانٹ یو کین موو دا ماؤنٹینس. یہ کیسا پم لگا رہے. اب وہ اتنا پم لگاتے ہیں وہ انسان K2 پہ پہنچ جاتا ہے, پھر جب حقیقت میں آتا ہے تو وہ K2 پہ چڑھ نہیں سکتا, ادھر سے لڑک جاتا ہے. پھر بولتا ہے یار مجھے وہ کیا بولتے ہیں سائیکولوجیکل پرابلمز ہو گئے, مجھے یہ کیا بولتے ہیں نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئے. کیا بولتے ہیں وہ جو سائیکولوجیکل ایک پرابلم ہے نا, نہیں ہاں انگزائٹی ہوتا ہے, ڈپریشن. آج کل یہ ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو اتنے زیادہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے رہتے ہیں, وہ آخر میں نعوذ باللہ مایوس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ریئلٹی از ناٹ لائک دوز گائز جیسے وہ کہہ رہے ہیں, بلکہ ریئلٹی تو اس کے برعکس ہے. وہ خود تمہیں پڑھا کے پیسے کما رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہے اپنے نفس کو اتنا بڑا بتا دینا. اسی لیے بعض علماء کہتے تھے لا اذاقک اللہ نفسک, اللہ تجھے کبھی اپنا نفس چکھنے کی توفیق نہ دے. کیوں؟ اگر تیرا نفس تیرے اوپر غالب آ گیا نا تو ختم, فنش. پہلے دن بات مان لی, دوسرے دن آپ وہی کرو گے جیسا آپ کا جو شیطان اندر بول. یہ نو پرابلم. جی تو کیا یہ وہ چیز ہے جس طرح کے زنا حرام ہے, جس طرح کے میں موضوع نہیں سنتا, کیونکہ لوگوں جب موٹیویٹ کرتے ہیں نا حرام بولتے ہیں تو وہ آگے سے بولتے ہیں زنا حرام ہے, شراب حرام ہے, ایون چھوٹا بھائی ہے. اس طرح سے زنا کی طرح اس کو میوزک کو نہ لے جایا کریں کہ لوگ آپ سے اریٹیٹ ہو گئے تھے. اتنا مطلب کہ جتنا وہ حرام ہے اتنا اگر آپ اس کو کرتے ہیں, اس طرح واضح حرام ہے کہ اتنا واضح نہیں ہے. مطلب حدیث کا بھی مفہوم ہے جو اس کے قریب ہے اسے آپ بچنے کی کوشش کریں. تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات, اور اس کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جس کا واضح حکم نہیں پتہ, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول, بچیں اس سے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ جو میوزک کے بارے میں نا, اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں کیا اس کا واضح حکم ہے. اور چلے ہم جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ سپوز کہ there is nothing about music in Quran, but there is a lot of ahadith bro, lot of ahadith. So یہ کوئی شبہات یا شکوک میں سے نہیں ہے, it's clear that music is haram. ٹھیک ہے نا. اب اس میں پھر ہم لوگ اپنے لیے عذر نکالیں, چیزیں نکالیں, وہ تو کوئی بھی نکال سکتا ہے. وہ تو میں بھی ابھی بیٹھے آپ کے لیے ہم کرنے پہ ہے تو ہم کیا نہیں کر سکتے, ہے نہیں. اور ہمارے جیسے ہی لوگ کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, جن کو تھوڑا سا علم آ گیا, انہوں نے وہ سارے جو کوڈس ہیں اس کو مس یوز کیا ہے, اس کو اپنے کانٹیکسٹ میں سے نکال کے یا اس میں سے کچھ اس کے خاص احکام ہیں اس کو نکال دیے. ٹھیک ہے نا. تو میوزک کو ہم اس پہ جج نہیں کر سکتے. اور تھوڑا سا کہتے ہیں کہ دعوت کے لحاظ سے ہلکی جو پارٹی کرتے ہیں نا کہ بور نہ, اس میں اگر کوئی اسپیکر پہ بات کر رہا ہے تو اس کے تھوڑا ہلکا سا میوزک ہے 10 ٹائم بجا. اچھا یہ جو آج کل جو ہم اور ووکلس نشید. اچھا دیکھیں یہ جو نشید ہے نا جس میں میوزک انسٹرومنٹس نہیں ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, اس میں تو سارے علماء کہتے ہیں نو پرابلم. ٹھیک ہے. لیکن کب مسئلہ ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل وہ بولتے ہیں کہ ہم منہ سے جو بیٹ باکسنگ یا منہ سے وہ میوزک کی آواز نکال, وہ بولتے ہیں نو پرابلم, اٹس ہیومن وائس ناٹ انسٹرومنٹ وائس, ہے نا. لیکن شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب دو متشابہات they are similar and we cannot differentiate between human voice and the music, so it will be the same حکم. اسی لیے میں یعنی حالانکہ مجھے پتا ہے بعض احباب بعض مشائخ میں جانتا ہوں وہ بولتے ہیں کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اکثر جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیومن ووکلز جو سیم ایز اٹ از دا میوزک اٹس ناٹ جائز. واٹ ایور یور ریزن, یو وانٹ ٹو میک اٹ ویری افیکٹ, وہ تھوڑا ایموشن پیدا ہو,
اس میں کوئی شک نہیں. جس کو بولتے ہیں نا کیا بولتے ہیں, یہ باقاعدہ میوزک انڈسٹری میں پڑھایا جاتا ہے, ان کے میوزک کی بھی نا پوری فلسفہ اور پوری تھیوریز ہوتی ہیں کہ اس میوزک کا کیا اثر ہوگا, اس کا جو سر ہے اوپر ہوگا تو کیا ہوگا, اس کے نفس پہ کیا گزرے گی, ایموشنل وائس. آپ نے دیکھا ہوگا سیڈنس کے لیے الگ وائس ہوتی ہے اور ہیپینس کے لیے الگ وائس, اور یہ سارے, یہ آپ کو بتاؤں میوزک کیوں حرام کیا گیا, کیونکہ وہ دلوں کو ہلا دیتی ہے. آپ کے دل کے اوپر ایسے اثرات کرتے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ پاگل بن جاتے ہو. ہے نہیں, یہ جو پاپ میوزک یہ سارے کیا کرتے ہیں, وہ کبھی کبھی مینٹلوں کی طرح عجیب حرکتیں کرتے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اس پہ پوری ایک فریکوینسی ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ اثر صرف قرآن کے ساتھ لگاؤ. اور یہ بھی بتا دوں کہ بعض مشائخ اپنے جو کیا بولتے ہیں لیکچرز میں پیچھے نشید ڈال دیتے ہیں. اگر نارمل نشید ہے وداؤٹ دیز ہم نو پرابلم, یا ہم بھی یہ بھی اس طرح ہو کہ جو میوزک کی طرح نہ ہو, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایسا ہو جو بالکل میوزک کی طرح ہو, اور وہ بھی, اب مسئلہ کیا ہے, وہ ٹیوننگ بھی اس طرح کرتے ہیں. ابھی تو آپ نے سنا ہوگا کچھ ایسے نعت ہیں جو بالی ووڈ کے گانوں کے سیم ایز اٹ از, بس وہ لیرکس ہٹا دے تو بس وہی ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اور اسی وہی اتراؤ چڑھاؤ, یہ تھوڑا. اور میں یہ بتا دوں علماء نے یہ بھی منع کیا کہ کثرت سے اناشید سننے سے منع کیا ہے. حلال ہے حالانکہ مباح ہے, ٹھیک ہے, کیوں, انسان پھر قرآن سے دور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, بعض لوگ بولتے کہ یہ حدیث نہیں ہے, لیکن ایک حدیث ہے باقاعدہ, الغناء ينبت النفاق. آپ بتائیں یہ کتنی واضح حدیث ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ سیأتی اقوام یستحلون الحر والحریر والمعازف, ایک ایسی اقوام آئے گی جو ان انسٹرومنٹس کو حلال سمجھے گی, دیٹس مین اٹ از حرام, اینڈ دے ول ڈو اٹ حلال لائک دیز ڈیز. جسٹ امیجن a Lollywood actor is doing توبہ from films and music. میں توبہ کرتا ہوں, make videos, he is become Islamic scholar. Then another day one Islamic modern scholar is saying, bro, music is no problem. You can do Islamic music. You can do Islamic film. Now he is going back to the industry. Just imagine. دیکھیں نا, تو یہ دروازے ہم لوگوں نے نہیں کھولنے. دیکھیں جو دروازے اللہ نے کھولے ہوئے ہم بولتے ہیں ویلکم, دف بجاؤ بھائی صاحب, شادی کے دن لگاؤ, مجھے بلاؤ, میں بھی آؤں گا, نو پرابلم, اٹس حلال. وی آر ناٹ ashamed آف حلال, بٹ ڈوئنگ حرام, سوری, اٹس ریڈ لائن. اس میں کوئی ہم اپولوجیٹک یا معذرت خواہانہ رویہ ہونے ہی نہیں چاہیے. یار اس میں کوئی شک نہیں, میں بھی چاہتا ہوں یار گانے سنوں, کوئی انسان ہے وہ چاہتا ہے, لیکن یار وہ حرام ہے, خلاص یار اللہ نے منع کر دیا, بات ختم, دیٹس اٹ. This is the meaning of Islam. If you are a Muslim, you have to obey Allah and Rasul. And if you are لا الہ الا ولا الہ الا, آپ بیچ میں بیٹھنا چاہتے ہو تو وہ تو نہیں ہوتا, کلیئر ہونا چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے جس دن میرا مزاج ہو. ہاں اب یہ دو بات ہے, دیکھیں ایک بندہ ہے مثلا سیف اللہ, وہ مانتا ہے کہ گانا حرام ہے, لیکن کبھی کبھی وہ بھٹک جاتا ہے, کبھی کبھی وہ سن لیتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے حرام ہے اور وہ توبہ کرتا ہے. یہ ہے نا, یہ وہ مانتا ہے کہ اس نے گناہ کیا, اس نے توبہ کی. لیکن ایک بندہ اب آتا ہے اس حرام کو حلال کر دیتا ہے, اور اس کے لیے وہ مختلف دلائل اور اکیڈمک ڈسکشن پیش کرتا ہے. حافظ صلاح الدین یوسف, ڈاکٹر محمد زبیر تیمی صاحب, اور حافظ ارشاد الحق عصری نے صرف میوزک پہ ان کا رد میں 2 کتابیں لکھی. پڑھنے والے کہاں ہیں؟ ہم نے کوئی ابھی نئی تحقیق نہیں پیش کرنی, ہمارے ان علماء نے کی ہوئی ہے. Content is there. Where are the guys who will deliver it? So we are here to deliver, just a deliver guy.